العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اس سے پہلے کی آیتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کچھ دلیلیں پیش کی گئی. ساتھ ساتھ بطور خاص یہ باتیں آئی تھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عزیز ہے، ایک مضبوط کتاب ہے، زبردست کتاب ہے کہ جس پر نہ سامنے سے حملہ کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے. یعنی نہ اس کی آیت میں شروع میں کسی قسم کی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی آیت کے اخیر میں کسی قسم کی تبدیلی کی جا سکتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کا برتاؤ اگر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے اور لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جن جن لوگوں نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ان کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ ایسا ہی رہا. اور پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید سے متعلق لوگوں کا طریقہ یہ ہوا کہ جب انہیں قرآن سنایا جاتا تھا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا یا ان کے سامنے قرآنی آیتیں رکھی جاتی تو گویا اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا کرتے. بظاہر یہ عمل ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت میں ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ مجلس میں بیٹھ کر گویا وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے، ان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا اور ان کو کچھ سنائی بھی نہیں دیتا. جبکہ قرآن مجید سے متعلق یہ بات آئی کہ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ہر ایک قسم کے امراض کے لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا سے تعبیر کیا. اب اگر کوئی انسان اس سے شفا حاصل کرنا چاہے تو روحانی بھی شفا پا سکتا ہے اور جسمانی امراض کی بھی شفا پا سکتا ہے. آگے کی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ کتاب تورات سے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی، اگر قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والے دو طرح کے لوگ ہوں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جب کتاب قوم کے سامنے آئی تو وہاں بھی کچھ لوگ ماننے والے اور کچھ لوگ نہیں ماننے والے. مطلب کیا ہوا؟ یہ سلسلہ پہلے ہی سے چلا ہے. اب اگر کوئی انسان قرآن کو نہیں مانتا ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نہیں مانتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا بڑا جرم ان لوگوں نے کیا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور انہیں تباہ و برباد کر. لیکن اللہ نے پہلے ہی سے یہ لکھ دیا تھا کہ اپنے بندوں کو اللہ مہلت دے گا اور حساب جو اصل ہے وہ آخرت میں. اس کی تفصیل آگے کی آیت میں آتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ملی تھی؟ اس کا نام تھا تورات۔ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ بعض مفسرین نے اس اختلاف کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ جو منشا تورات کے نزول کا اللہ کا تھا، جو مقصد تھا، لوگوں نے اس کتاب کو اللہ کے مقصد کے علاوہ استعمال کیا۔ اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے کتاب کو نازل کیا تھا، جنہوں نے رشد و ہدایت کے برخلاف گمراہی نکالنا شروع کی۔ اللہ نے اس کتاب کو عمل کے لیے اتارا تھا، لوگوں نے تعویذ گنڈا کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر اللہ نے اس کتاب کو جس معنی، مراد اور مقصد کے تحت نازل کیا تھا، لوگوں نے اس کا مفہوم ہی بدل دیا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کیا، بیٹھ جاؤ بھائی، کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کیا کہ قرآن کا یا کتاب کا، تورات کا معنی کچھ ہے، اپنی جانب سے کچھ معنی کا لباس پہنا، پھر اپنی جانب سے اللہ کی کتاب کا مفہوم متعین کرنا شروع کیا۔ اس کو قرآن نے اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا۔ کئی مفہوم ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ماننے والے ہوئے اور کچھ لوگ ماننے والے نہیں۔ ایک دوسرا مفہوم یہ آیا کہ جس مقصد کے لیے کتاب اتاری گئی تھی، کچھ لوگوں نے اس مقصد میں اس کا استعمال کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف اس کا استعمال کیا۔ قرآن کو ہدایت کے لیے یا آسمانی کتاب کو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، تو لوگ کتاب کو، تورات کو لوگوں نے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اپنے ذریعہ معاش کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہی رویہ قرآن کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ قرآن کا بھی معنی مفہوم بدل کے رکھ دیا اور اپنے من کے مطابق اس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ آج بھی قرآن مقدس سے متعلق وہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ قرآن شفا ہے، اس کا تعویذ گنڈا بنا کے لٹکا دیا گیا اور دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کو ٹانگ دیا گیا۔ جس مقصد کے لیے قرآن کا نزول ہوا تھا، لوگ اس مقصد میں اس کا استعمال کرنے کے بجائے اپنی ذاتیات میں اس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں فوراً سزا مل جانی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی جانب سے یہ فیصلہ نہیں ہو چکا ہوتا کہ ان کو سزا بعد میں دی جائے گی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ابھی ان پر فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھی کہ فلاں فلاں قوم کے پاس فلاں فلاں کتاب آئے گی، اتنے دنوں تو ان کو مہلت دی جائے گی، مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کچھ سزا کے طور پر یا آزمائش کے طور پر کچھ پریشانی لائی جا سکتی، اور نہیں تو آخری فیصلہ تو یہی ہے جو انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ بے حرمتی کا برتاؤ کرے گا، مرنے کے بعد اس کو سزا دینا ہی دینا۔ یہ فیصلہ پہلے ہی سے کر دیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ لوگوں کی نگاہ میں کیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ اتنا پاورفل ہے، اس کی کتاب کی مذمت ہو رہی ہے، کیوں نہیں فوراً اس کو دھسا دیتے؟ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں گرائی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کو پھاڑا اور جلایا جا رہا ہے، اہل ایمان پر ظلم و ستم کی چکی پیسی جا رہی ہے، کیوں نہیں اللہ عذاب نہ دیتا؟ اس کے جواب اس آیت میں ہے کہ اللہ پہلے فیصلہ سنا چکا ہے کہ اس کے ساتھ برتاؤ کل قیامت میں ہوگا، تو قیامت میں ہوگا، اس لیے ہلکا پھلکا تو مزہ چکھا دیا جاتا، لیکن حقیقت کا فیصلہ تو قیامت ہی میں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً یہ لوگ شک اور تردد میں پڑے۔ قرآن کی تاثیر کو دیکھ کر ان کا دل تو یقین کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب، لیکن دنیا دار کے ساتھ رہتے ہوئے، جو دنیا والوں کے ساتھ ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں حق بات کا اعلان نہیں کر پاتے تو ظاہر سے بظاہر اپنی زبان سے قرآن کی تردید کرتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، ان کا ساتھ دے کہ ان کا ساتھ دے، یہ عام طور سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. اور کبھی کبھی دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو سچا ماننے کے باوجود باہر کی جو عوامل ہے، باہر کی جو معاملات ہے، اس سے ڈر کے انسان زبان خاموش کر لیتا ہے. یہ بھی در حقیقت ترددی کی نشانی ہے کہ اللہ بھی خوش رہے، محلہ بھی خوش رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اصول نہیں چلتا. آپ شک و شبہ سے نکلیے، جو حق ہے، جو سچ ہے اور جو صحیح ہے اس کے اوپر بنائے جائیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس انسان نے اچھا عمل کیا وہ اپنے لیے، ومن اساء اور جس انسان نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی کو ملے. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. مراد قوم کے سرمایہ دار، مالدار، ساہوکار اور سردار قسم کے لوگوں سے ڈر کر اگر تم اچھا عمل کرنے سے کتراتے ہو، دور رہتے ہو، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی اور اپنے سرداروں کی ہمنوائی کی. اس کا انجام تم کو تو بھگتنا ہی پڑے گا. اور اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، دنیا تمہاری مخالف ہو جائے اس کی پرواہ تمہیں نہیں کرنی ہے. اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور دے گا. یہاں بھی بدلہ مل سکتا ہے لیکن آخرت میں بہتر بدلہ تو مل نہیں ملنا ہے. اس لیے کہا کہ جو انسان عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اور جو انسان برا کرتا ہے اس کا وبال اسی کو ملے گا. پر ایک بات یاد رکھیے، قرآن کی بعض تفسیر کرنے والے لوگوں نے اس آیت کریمہ سے انکار حدیث کی جانب اپنا کچھ قدم بھی بڑھایا. صراحت کے ساتھ جن چیزوں کا تذکرہ صریح حدیث میں موجود ہے وہ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہر شخص کو اس کا عمل فائدہ دے گا، دوسرے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ کچھ نہیں. ایک انسان انتقال کر گیا، ان کے گھر کے لوگ ان کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں. تو زندہ انسان کی جانب سے کیے گئے ایصال ثواب کے عمل کا ثواب اس مردہ کو ملے کہ نہیں ملے گا؟ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ملے گا. لیکن جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں یہ حدیث کی تخفیف کرتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. اس قسم کی آیت و دلیل پکڑتے ہیں کسی دوسرے کے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ملے گا. ایک بات یاد رکھیے، اسی عمل کا ثواب ملے گا جس عمل کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے، جس کے کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا یا اللہ کے رسول نے حکم دیا. جس کام کے کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، اب اگر اسے ایصال ثواب کے طور پہ کریں گے اس کا ثواب نہیں. یہ درمیانی راستہ ہے. ایک طرف تو ایسا کیا گیا جو بھی کر دیجئے مردہ کو فائدہ پہنچ جائے گا، ایک طرف ایسا قرآن کی آیت کی روشنی بتایا گیا کہ آپ کچھ بھی عمل کریں مردہ کو فائدہ نہیں ہوگا. ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتلائے کہ اگر وہ انسان کرتا ہے یا اس کے گھر والے کرتے ہیں یا ان کے رشتہ دار کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا ہے. جیسے ایک صحابی کی والدہ کا انتقال، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے انتقال میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پانی کا بندوبست کرو. چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا. ظاہر سی بات ہے وہ کنواں ان کے نام پہ کھدوایا گیا، وہ مرنے والی تو نہیں کر رہی ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کی ہے. اس عمل کا ثبوت ملتا ہے اس لیے اس طرح عمل کیا ہے.
اب اگر کوئی انسان سوچتا ہے کوئی مر گیا تیجا 10واں 20واں 40واں کر دے اور ان کے نام پر قرآن خوانی کر دے تو قرآن خوانی کرنے سے ثواب نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مرے تھے، لیکن کسی مرنے والے انسان کے لیے نہ آپ نے قرآن خوانی کی ہے نہ کسی صحابی نے قرآن خوانی جب نہیں کی ہے تو قرآن خوانی کے ذریعے سے ہم ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کھانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں۔ یعنی بس تفسیر بڑا عیسائیت کی روشنی میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ ثواب کا انکار کیا، اس لیے مناسب سمجھا کہ بتا دیا جائے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے نبی آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے اچھا عمل آپ کریں اور آپ کو ثواب ملنے کے بجائے کسی دوسرے کھاتہ میں لکھا جائے، برا عمل کو دوسرا کرے اور اس کو سزا ملنے کے بجائے وہ سزا آپ کے نام میں لکھ جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسا ممکن ہے لوگ آپ کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کی اچھائی کو ہٹا کر کے آپ کے دل میں برائی لگا سکتے ہیں اور آپ کو انعام اکرام سے نوازنے کے بجائے جیل کی سلاخ میں بھیج سکتے ہیں، یہ دنیا میں ممکن ہے، عام لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہ 24واں سپارہ ختم ہوا، آگے 25واں سپارہ۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تعمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء۔ جب یہ بات کہی گئی کہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کا برا بدلہ ملے گا، تو سوال پیدا تو کب ملے گا؟ جب ہوتا قیامت ملے گا۔ پھر سوال ہوگا قیامت کب آئے گی؟ تو ہر نبی سے کہا کہ بتا دیجئے قیامت آئے گی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبریل امین نے سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، اے نبی قیامت کے بارے میں بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی اس کو معلوم ہے جتنا آپ جس سے پوچھ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی جانب سے علم تو ہم کو نہیں لا کے دیا، ہم اپنی جانب سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ کی طرف سے قرآن یہ دیا ہے، لا یجلیہا لا یجلی وقت الا ہو، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، یا اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اتنا کہا گیا قیامت آئے گی تو ہم تو مانتے ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کہا کہ جزا سزا کے لیے جو دن متعین ہے قیامت وہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اسے سنا دیجئے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی اسے اللہ جانتا ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کل قیامت میں انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ اللہ کس طرح دے گا؟ جیسے کہ بے انتہا لوگ ہیں، بے انتہا اچھائیاں کی ہے اور بے شمار برائیاں کی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کون اچھا تھا کون برا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا کرنے والے کو سزا مل جائے اور برا کرنے والے کو اچھا بدلہ مل جائے۔ کیا سنو، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتا ہے کوئی پھل اپنے خلاف اور کھول سے، وما تعمل من انثى ولا تضع، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی عورت بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، نخلستان اور کھجورستان چلاتے ہو، وہاں پھل اگتا ہے، پھول اس میں ہوتا ہے، پھر پھل بنتا ہے، گٹھلی ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، وہ تیار بھی ہوگا تمہارے گھر تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کبھی تم ایسا کرتے ہو کہ وہ ساری چیز تمہارے سامنے تیار ہے، کوئی آفت سماوی وہاں لائے کوئی تو پھل آپ کا برباد ہو گیا،
اسی طریقے سے ہمیشہ معائنہ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، بچہ بھی جنتی ہے، تو حاملہ ہونا اور ساتھ ساتھ رحم مادر میں بچے کا استقرار ہونا اور پھر اس کے ساتھ اس بچے کی پوری نگہبانی کرنا کون کرتا ہے؟ وہ ساری نگہبانی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مطلب کیا ہوا کہ درخت کے اوپر ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ تم کسی اونچے مقام پہ جا کے اچھا برا کرو گے یا کسی اندر کال کوٹری میں چھپ چھپا کر اچھا برا کرو گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور اللہ نے بہترین نظم و نسق کر دیا ہے کہ جس کی باضابطہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آڈیو اور ویڈیو مکمل تیار ہے۔ کیا کہا؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی پھل اپنے کھول اور غلاف سے نہیں نکلتا۔ بعض پھلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، دھان دیکھ لیجیے، اس کو جب گاہا آتا ہے پہلے دھان نکلتا، جب ٹوٹا پیسا آتا ہے تو اسے چاول نکلتا ہے وغیرہ ذالک۔ کوئی پھل اپنا غلاف کھول سے نہیں نکلتا اور کوئی مادہ، کوئی عورت یا جانور میں مادہ حاملہ نہیں ہوتی یا بچہ نہیں جنتی الا مگر بعلم ہی، وہ اس کے علم میں موجود، یعنی چھوٹی سے بڑی چیز آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے بالکل اندر تک، اوپر ہو یا نیچے ہو، معمولی سی چیز ہو یا بڑی سی چیز ہو، وہ اللہ کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ کوئی پتا حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ پتا کب تک سرسبز شاداب رہتا ہے، وہ اللہ پتہ ہے۔ کب سوکھ کے نیچے گرے گا اور اسے غریب طبقہ کے لوگ اسے چن کر اور جمع کر کے چولہا میں جھونکے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یا کب تک اسے پاؤں سے روندا جائے گا اور کب تک اس کی بے عزتی ہوگی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جب تک پتے اپنے درخت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سرسبز شاداب ہوتے ہیں۔ جب پتے مرکز کو چھوڑ دیتے اور ٹہنی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہوا کے جھونکوں سے اسے اڑایا جاتا اور کبھی پاؤں سے اسے روندا جاتا اور پھر آخر میں چولہا میں اسے جلا دیا جاتا۔ اسے اتحاد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اس دن یعنی قیامت کے دن وہ اللہ ان کو پکارے گا، کہاں ہے وہ جن کو تم میرا شریک ٹھہرا دیتے؟ قَالُوا أَذَنَّاكَ، تو کہیں گے اللہ ہم تجھے خبر دے رہے ہیں، یہ خبر دے چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ان غیر اللہ کی آج شہادت دینے والا کوئی نہیں۔ مطلب دنیا میں اللہ کے سوا جن جن کو آپ نے پکارا تھا، بلایا تھا، جن جن کا راستہ آپ نے اپنایا تھا، کہ جن کے نتیجے میں اللہ اس کے رسول کے راستے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا اور اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، اے لوگوں جن لوگوں نے شریک کیا تھا اور جن کو شریک کیا تھا، ہمارے شرکا کو میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہاں لوگ تلاشیں گے کہاں ہے جن کو اللہ کے ساتھ ہم شریک کرے تھے، دکھائی نہیں دیتے۔ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے شریک کیا تھا، یہ مشرکین اپنے معبودہ نے باطل کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے، قالوا آذناک الہی، ہم تیرے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں، ما منا من شہید، آج کے دن ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ تیرے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے لوگ جس کو پکارتے تھے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دنیا میں تو بڑا دکھایا، میرا دامن تھام لو تمہارا بیڑا پار کرا دیں گے، میرے سامنے نذرانہ شکرانہ پیش کرو تمہارا مسئلہ حل کرا دیں گے، اور فلاں دیوی دیوتاؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھاؤ اور ان کے سامنے منت و سوائے کرو تمہارا مسئلہ حل کرا دے گا، سارا معاملہ تھا۔ کل قیامت میں کھوجے کہاں ہے وہ پیر و مرشد، کہاں ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ویسا برتاؤ کیا؟ تم کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری بارگاہ میں نذرانہ شکرانہ پیش کرو، زندگی تمہاری جیسی گزرتی رہے، تمہارا بیڑا پار ہم کرا دیں۔ آج اسی وجہ سے
لوگ اعمال سے کوتا ہے، اعمال سے دور ہے، اور سمجھتے ہی ہے کہ ہم نے فلاں کا دامن تو تھام لیا ہے، فلاں سے اپنا رشتہ ناطہ جوڑ لیا ہے، ہماری نسبت تو فلاں بزرگ سے ہے، وہ ایک مرتبہ نظر کرم فرمائیں گے، ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام آنے والا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں کچھ مال و دولت چاہو جو ہے تمہارا باپ ان کو دے دے، اعملی وانقذی نفسک عن النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، یہ مت سمجھنا تمہارا باپ نبی ہے تم کو جہنم سے بچا لے گا، میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کے حدیث۔ بہرحال تو ہم دوسروں کو بھولتے ہیں، دوسرا ہمارا کام کر دیں گے، میرا پار کر دیں گے، کیسے چکر مت رہو، جن پر آپ تکیہ بھروسہ کر کے جائیں گے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں، اور اگر مل بھی گئے تو پلہ جھاڑ دیں۔ اس کا تذکرہ قرآن نے کہا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا الاسباب وتقطعت رأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہ لوگ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس کی اتباع کی گئی یعنی پیر صاحب، اور جس نے اتباع کی یعنی مرید صاحب، پیر صاحب اپنی مرید سے رشتہ ناطہ توڑے، برات کے دار نہیں، ہمارا سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جگہ پکڑ کے لائی یہی تو ہے، نہیں میں ہم اس کو جانتے بھی نہیں، دیکھ لیں گے سامنے عذاب، سارے رشتہ ختم کر دیں۔ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم دونوں کو دنیا میں بھیج دیتے تو ہم دکھا دیتے ہم آپ سے برات کا اظہار کس طرح کریں۔ تو دعا کریں الہی ان ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، الہی ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی یا کافرین جن کے نقش قدم پر چلے ہیں انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، الہی ان کو دوہرا عذاب دے، آتہم ضعفا من العذاب، دوہرا عذاب ہے، اللہ کہ تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب۔ تو یہاں تو انسان کو بھلبلیاں میں ڈال دیا، وہاں سارا معاملہ جب سامنے آئے گا پلہ جھاڑ کے نکل جائیں گے، اور وہ مشرکین جن کو شریک ٹھہرا دیتے اللہ کے وہ تو نظر ہی نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے لوگ جس کو پکارتے تھے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے غائب ہو گئے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو یقین ہو جائے گا اب یہاں کچھ چھوٹنے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا، بھروسہ ان پہ کر کے آئے تھے۔ ایک آدمی بہار سے کلکتہ ہے، بلایا کسی نے فون کر کے آئی ہمارے، اور یہاں اس کے ایڈریس کھوجنا ملی نہیں، اس کے بعد سب کچھ نے کتنے حرام میں پریشان ہوگا اندازہ لگا۔ اب یہاں سے دنیا سے آخرت میں پہنچ رہے ہیں، پٹی تو بڑھا دیا تھا امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اسی پر اس کی روزی روٹی چل رہی تھی، دودھ مٹھا کھا رہے تھے، آرام کی زندگی گزر رہی تھی۔ اب کہاں دیکھا کہ پیشکش ہونے والی ہے، اب ہمارے سلسلے میں گرفتاری عمل میں آئے گی، میرے خلاف مقدمہ اللہ کی بارگاہ پیش کیا جائے گا، بھاگ دیں۔ اب اس وقت میں حال کیا ہوا اندازہ، قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو یقین ہو جائے گا اب یہاں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں، بچانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، انسان خیر کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وإن مسه الشر، اب اگر انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے فيئوس قنوط، وہ نومید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کا حال کتنا ہے، دم میں تولا دم میں ماشا، پریشانی لائی ہوئی، کچھ دن اللہ اللہ کیا نہیں ملا، مایوس ہو گیا، دور کیا مسجد میں جانے سے کیا ملتا ہے، اپنا گھر میں آرام کر رہا ہے، خوب موج و مستی کر رہا ہے، تھوڑی سی رقم اس کے پاس آ گئی، تھوڑا مال اس کو مل گیا، مانگا کچھ کہیں سے مانگ لیا، ہر سواد ملتا اللہ ہی کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے
خیر یا مال کے طلب کرنے میں انسان تھکتا نہیں، اللہ روزی دے دے، مال دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، شہرت دے دے، وغیرہ وغیرہ، وہ مانگتا ہے۔ جب تک مل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسی ٹائٹ کر دیا، کبھی اس کی گرفتاری ہو گئی، آزمائش کے طور پہ کچھ پریشانی آ گئی، وَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، وہ نومید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو لگتا ہے اب تو سنوائی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے بگڑے پہ ہونے کی علامت ہے۔ آگے اس کا تذکرہ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم انہیں اپنی جانب سے ان کو مصیبت کے پڑ جانے کے بعد ان پر رحمت بھیجتے ہیں، اپنی جانب سے رحمت و احسان کرتے ہیں اور ان کی مصیبت کو ہم دور کر دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اسی پر بس نہیں ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ مطلب جو خوشحالی آتی ہے انسان کا پیر زمین پہ نہیں رہتا ہے، عرش معلیٰ پہ چلا ہے، وہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے، موت کو ہی بھول جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ بابر بعیش عوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر موج مستی کی زندگی گزار لو، کون جاتا دوبارہ زندگی ملے گی ملے۔ اس لیے انسان کو جب مال ہوتا ہے، فارغ البالی ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور خاص طور سے نئی نئی دولت و ثروت ان کے پاس آتی ہے، تو اس کے مزاج میں جو رعونت ہو وہ دیکھنے کی آتی ہے، ویسا لگتا ہے کہ اس کا پاؤں زمین میں پڑتا نہیں ہے، اور ان کے رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا ٹھاٹ باٹ اور اس کے کر و فر دنیا والوں کی نگاہ میں کھٹکتی بھی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، بس موج مستی کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کہتا ہے، زبان حال سے بھی کہتا ہے، اور زبان قال سے بھی کہتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے اور انداز سے بتلاتا ہے کیا؟ ما اظن الساعہ قائمہ، قیامت کوئی قائم ہونے والی چیز نہیں، قیامت کا احساس ہوگا تب تو اچھا برا کا معاملہ ہوگا، اس لیے اچھا برا کی تمیز ختم ہے، جو کرنا ہو کر لو۔ ما اظن الساعہ قائمہ، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ قیامت قائم ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، بفرض مال تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ قیامت قائم ہوئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو ہمارے لیے وہاں بھی اچھائی ہے، جو اللہ یہاں خوشحال بنائے گا وہ اللہ وہاں بدحال کیوں بنائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی کہ اللہ نے مان سے نوازا ہے۔ یہ خوشحالی ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ جب اللہ یہاں خوش ہے تو اللہ وہاں بھی خوش ہے۔ اولاً تو میں مانتا نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں تو میں وہاں بھی اپنی اچھائی کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ یہاں ہم کو اچھا رکھا ہے، وہاں بھی اچھا رکھا ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، قرآن کہتا ہے ہم ضرور ایسے کافروں کے عمل کا پتہ بتلا دیں گے۔ تمہارا عمل ہے، اس کا انداز، اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا، ہم ضرور بتاتے ہیں۔ یہاں ہی بتائیں گے، تمہاری پکڑو گے تو سمجھ میں آئے گا، تمہاری دولت کچھ کام نہیں آئی، تمہاری شہرت کچھ کام نہیں آئی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے، اور بیماری کے اندر مبتلا ہو، رشتہ دار خیش و قارب مل کے جلنے والے آنکھ سے آنسو تو بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی آپ کی تکلیف کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد سب بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی روح برداشت کر جاتے ہیں۔ ہم ضرور ایسے کافروں کو، ایسے ناشکروں کو ان کے عمل کا پتہ بتا دیں، یہ خبردار کر دیں کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور ان کو سخت قسم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو سزا نہیں دی گئی
اور نعمت کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں عذاب سے دوچار نہیں کیا گیا، وہ نعمت نہیں چھینی گئی، مرنے کے بعد تو ان کو سزا سے دوچار ہونا ہی۔ ویسے اللہ کا اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے اپنی نعمت چھین کر عذاب میں درد۔ اس مناسبت سے لوگوں کے حرکات و سکنات کا تذکرہ کیا گیا۔ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ خوب کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں تک ان کے مشکلات دور نہیں ہوتے تو انسان ناامید ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، کچھ سنوائی نہیں کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ترس کھاتا ہے، ان کے حالات کو سدھار دیتا ہے، ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، انہیں خوشحالی بخش دیتا ہے، تو اس طرح کی زندگی گزارتا ایسا لگتا ہے اس کی نگاہ میں آخرت کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور دنیا میں بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دائرے میں رہیے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریے، مصیبت ہے تو صبر کیجیے، اور نعمت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ ہمیں آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔